لو برڈ ایک بہت ہی ظالم اور شرارتی پرندہ ہے، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کون سا پرندہ رکھنا ہے، یعنی کہ یہ کون سے پرندے کے ساتھ آسانی سے رہ سکتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ پورے دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے لو برڈ کے ساتھ کون سا پرندہ رکھنا ہے اور کون سا پرندہ ان کے ساتھ نہیں رکھنا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے لو برڈ رکھنے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون سا دوسرا پرندہ رہ سکتا ہے، یعنی کہ ایک ہی کیج میں آپ لو برڈ کے ساتھ کون سے پرندوں کو رکھ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا پرندہ ان کے ساتھ آسانی سے رہ سکتا ہے۔ اگر آپ نیو فینسیئر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ لو برڈ کے ساتھ باقی پرندے بھی ایک ہی کیج میں رکھ لیے جائیں، یعنی کہ آپ خوبصورتی کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں پرندے کو، برڈ زوبی آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر اگر آپ ان سے بزنس لینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر آپ کافی پرندے رکھ کر ان سے بریڈ لے کر بیچ کر ان سے کچھ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں کہ لو برڈ اپنے ساتھ کسی دوسرے پرندے کو برداشت کرتا ہے یا نہیں۔ تو ویورز، دیکھا جائے تو لو برڈ ایک بہت ہی ظالم اور شرارتی پرندہ ہے، یعنی کہ جب بھی آپ اپنے پاس لو برڈ رکھیں گے تو اس کو ایک سیکیور جگہ پر رکھیں، اس کو سیپریٹ کیج میں رکھیں اور اس کے کیج کے سارے خانوں کو اچھی طرح لاک لگا کر رکھیں۔ سارے خانوں سے مراد اس کا دروازہ اچھی طرح لاک لگا کر رکھیں۔ اس کے پانی والے برتن کے جو خانے بنے ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح وائر سے باندھ دیں یا کوئی بھی تالا وغیرہ لگا دیں، کیونکہ یہ وہاں پانی کے برتن نکال کر ان دروازوں کو کھول کر باہر آ جاتے ہیں، یا پھر یہ دوسرا مین دروازہ کیج کا کھول کر وہاں سے بھی یہ باہر آ جاتے ہیں۔ اور جب آپ نے اپنے ماسٹر کیج میں دوسرے پرندے رکھے ہوں گے تو یہ جالیوں کے ساتھ چپک کر ان دوسرے پرندوں کے پاؤں پکڑ کے کھا جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی انگلیاں وغیرہ بھی کھا جاتے ہیں اور ان کی چونچیں بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دوسرے پرندے آپ کے پاس تھوڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کے پاس اچھی بریڈ بھی نہیں کرتے اور دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت نہیں لگتے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو لو برڈ ایک ظالم چیز ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ رکھیں، کیونکہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا کہ میں نے لو برڈ کا ایک پیر سیپریٹ کیج میں رکھا ہوا تھا اور میرے پاس بجیز کی کالونی تھی، وہ میں نے سیپریٹ کیج میں بنائی ہوئی تھی۔ تو ایک دن میرے پاس یہ لو برڈ کا پیر اپنے کیج سے باہر آ گیا، یعنی کہ یہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا خود ہی، اور جو بجیز کا کیج تھا اس کے ساتھ چپک کر اس نے میرے پاس تقریباً 7 سے 8 بجیز کے چکس آئے ہوئے تھے، تو ان کے پاؤں اس نے زخمی کر دی، یعنی کہ کچھ بجیز کے اس نے 1-2 انگلیاں کھا لیں اور کچھ کی چونچیں زخمی کر دیں۔ تو وہ ابھی تک میرے پاس پرندے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں پھر خوبصورت نہیں لگتے، اور اس طرح پھر برڈ زوبی کا بھی مزہ نہیں آتا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس خوبصورت پرندے نہیں ہوں گے تو پھر ان کو دیکھ کر آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایسے ہوں گے یعنی کہ جن کی انگلیاں وغیرہ خراب ہوں گی یا چونچیں خراب ہوں گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، اور جو بھی دیکھنے والا آئے گا اس کو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ جب بھی لو برڈز کو رکھیں آپ ان کو سیپریٹ کیج میں رکھیں، ان کے کیج کو اچھی طرح لاک لگا کر رکھیں تاکہ یہ باہر نہ آ سکیں اور آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکیں۔ یعنی اگر لو برڈ کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ نے لو برڈ کا ایک پیر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک فشر کا پیر رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ آپ دوسرا لو برڈ کو بھی رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ کومن لوٹینو یا لوٹینو پرسناٹا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاؤں بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس کالونی بنائی ہوئی تھی میں نے لو برڈز کی، اور میں نے گاؤں جانا تھا تو میں ان کو ایک ساتھ کافی سارا باجرہ ڈال گیا، لیکن غلطی میں سے یہ ہوئی کہ اس کیج میں میرے پاس ایک شاپر رہ گیا، اور شاپر کو میں نے نکالا نہیں، وہ مجھے یاد نہیں رہا وہاں سے نکالنا، تو اس کے شاپر کی وجہ سے ایک میرے پاس لو برڈ وہاں پر پھنس گیا، اس کا پاؤں اس کے اندر پھنس گیا شاپر کے اندر، لیکن باقی لو برڈ اتنے ظالم تھے کہ اس کا پاؤں کھا گئے، یعنی کہ پورا پاؤں اس کا انہوں نے غائب کر دیا، 4 انگلیاں اس کی کھا گئے اور اس کی صرف ٹانگ رہ گئی تھی، یعنی کہ وہ پاؤں کے بغیر تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو برڈ اس طرح ظالم ہے کہ یہ اپنی طرح لو برڈ کو بھی آس پاس نہیں چھوڑتا، یعنی کہ جب یہاں اس کو کوئی بھی نظر آتے جائے گا موقع تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو یہ تھی ویورز ایک انفارمیٹیو ویڈیو، میں نے آپ کو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ آپ لو برڈ کے ساتھ کون سے پرندے کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ آپ لو برڈ کے ساتھ کسی اور پرندے کو نہ رکھیں، یہ اس لو برڈ کا اس پرندے کا جینا حرام کر دے گا، یعنی کہ یہ اس کی پاؤں وغیرہ بھی کھا جائے گا اور اس کو تنگ کرے گا، اس کو مار بھی دے گا، اور ہو سکتا ہے یہ مارنے کے بعد اس کو کھا بھی جائے، تو یہ اس طرح ظالم ہے۔ تو آپ جب بھی پرندے رکھیں تو لو برڈز کو پرندوں سے دور رکھیے گا، ان کی ایک سیپریٹ کالونی بنا دیں اور باقی پرندوں کی آپ ایک سیپریٹ کالونی یا سیپریٹ کیجز میں رکھ لیں، تو اس طرح آپ کے پاس سارے پرندے آپ کے پاس سیف بھی رہیں گے، آپ کی برڈز بھی پوری ہوتی رہے گی اور یہ آپ کے پاس بریڈ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ ان سے کچھ نہ کچھ پھر کما بھی سکیں گے ان کی بریڈ بیچ کر۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی پرندے رکھنا ہے تو ان کو کس طرح رکھنا ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دوں گا۔ تو ملتے ہیں ویورز کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔